ان کے اب ایک وہاں پہ ٹرسٹ بھی ہے، مائلو شہید ٹرسٹ. آپ اس کو اگر دیکھیں تو وہ بنا ہوا منشیات کے عادی، اور اس طبقے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کا ریشو کم ہے. اب یہ دیکھیں، اگر آپ کسی کو پازیٹیو آپ دیکھیں نا، آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ یہ قلم استعمال نہیں کرو، آپ اس کو آلٹرنیٹ دیں. اگر میں یہ استعمال نہیں کرتی تو میرے پاس آلٹرنیٹو یہ ہے. کمیونٹی کے لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے ہاں، وہ اپنا آپس میں مل کے انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی خاص ایک پرسن کے لیے کر رہا ہے. اور انہی میں لوگ ہیں. اگر میں اپنے لیول پہ بات کرتی ہوں کہ میں بھی اپنے ساتھ ایسے میں رکھتی ہوں ساتھیوں کو جن کو میں کہیں نہ کہیں ایجوکیشن میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک فری لانس سوشل ورکر ہوں. اگر میں وہ نہ بھی ہوتی، ہر انسان کے اندر یہ سوشل ورک کیپیسٹی موجود ہوتی ہے. میں نے تو اس کے لیے ڈگری لی، ہو سکتا ہے کوئی ڈگری لیے بغیر کام کرے. لیکن مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی جو کامل بات کر رہے تھے، کیا اس کی وہ ذمہ داری آپ کی ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے، سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. اگر ایک ماں کا تو کردار ہوتا ہے، گھر کے نہیں، وہ ماں کی جو دستگاہ ہے اس کو دستگاہ لیں. آپ اس کو کردار کو ایک طرف کر دیں، اکائی کو ایک طرف کر دیں. آپ گروپ کی بات کریں. آپ گروپ کی بات، کیریکٹر بلڈنگ میں تعلیمی اداروں کا جن لوگوں بہت اہم رول ہے. ہماری مساجد کا کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا ان کا جو رول ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہو، میرے بھی سامنے. تعلیمی ادارے بھی لیکن ہمارے سیاسی پروسیس کی طرح بھی میچور نہیں ہوئے. میچور ہوئے ہیں لیکن اس حد تک نہیں. اگر وہ میجورٹی کی طرف چل رہے ہیں، ہم یہ نہیں ایٹ لیسٹ کہیں کہ وہ ٹوٹل اینٹی ہے، ٹوٹل صفر ہے. لیکن دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. انیفیشینٹ ہیں، اممیچور ہیں، کیپیسٹی نہیں ہے. کیا پرابلم ہے تعلیمی اداروں؟ ساری کی ساری ان کے اندر اگر آپ سب دیکھیں گے تو ان کے اندر ساری کی ساری مجھ سے اتنا اتفاق کیا ہے. نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. آپ پازیٹیو نوٹ سے بات کرو کہ آپ کے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے گو سکولز ہیں، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ بجٹ میں کہ یہ میں نے اسکول ایک بنا دیا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اچھا، یہ تعلیم بجٹ کی آپ نے بات کی، تعلیمی اداروں کی ہم بات کرتے ہیں. 18ویں ترمیم کا حصہ بھی بنایا گیا اس چیز کو، فری ایجوکیشن فار آل. ایز اے ینگ پاکستانی توقعات کیا ہیں اس پروجیکٹ سے آپ کی؟ اگر آپ کو پاکستان میں جو پالیسیز بنتی آ رہی ہیں اور آپ کو پچھلے 1-2 سال کی آپ کو بیسک ہسٹری پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن فار آل نہیں ہوگی. آپ کو کیسے ایجوکیشن فار آل ہو؟ اور اگر کوئی بھی انسان جو تھوڑے بہت پیسے کما رہا ہے اور اچھا سوچ ہے اپنے بچوں کے لیے، آپ کا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ سکولز میں اپنے بچوں کو بھیجے گا؟ اچھا، کیا گھروں کے اندر بھی یہ جو بات کری تھی نا کہ گھر پہلی درس کا ہوتی ہے ڈیفینیٹلی آپ وہیں سے اس پروسیس گھر دوسری ہوتی ہے، پہلی ماں کی درسگاہ ہوتی ہے. تو ماں گھر ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جو پروسیس ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. گھر سے بھی کیا کہیں پہ کوئی سپریشن ہے جو یوتھ کو جس کا سامنے ہے؟ کیونکہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ میرے ہاتھ کام رہے ہیں، سرجن میں بن گیا ہوں، یہ چیزیں کیا گھر سے بھی شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوتھ کے اندر فرسٹریشن آتی ہے؟ اگر ایک ینگ بچہ یا لڑکا یا لڑکی ہے جو گانا گانے میں اچھا ہے تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے یہ کس قسم کا کام کرو. یہ سپریشن کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ یہ سپریشن بالکل ہے، لیکن جو گھر والے ہیں وہ جاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی سپریشن کریں. وہ آپ کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پوری ایک ٹائم لائف اسپین گزارا، انہیں پتا کہ یار آپ انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے تو آپ کا کیریئر ایک بلٹ ہو جائے گا. میں انہیں کوئی نہیں، میں اپنے والد صاحب کو کہوں میں نے شیف بننا ہے، مجھے شیف بننا ہے، مجھے کھانوں میں انٹرسٹ ہے. آج کل نہیں پڑھیں گے، کافی کمائی ہو رہی ہے. اچھا، آج کل کافی کمائی ہے شیف بننے. مجھے نہیں بننے دیا جائے گا. مطلب کہ آپ کو آپ کے جو والدین ہیں انہیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے مطلب آپ کے جو بیٹا یا بیٹی ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے، اپنے کیریئر کے لحاظ سے. آپ کو اپنے بیٹے کو بینگ آن میٹریکولیشن لیول اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ آپ کے پاس وے آؤٹس ہیں. آپ اس جگہ پہ جا سکتے ہو، آپ اس جگہ پہ جا سکتے ہو. اس جگہ پہ جاؤ گے تو 5 سال بعد اگر آپ ایک کانسٹنٹ محنت کرو گے تو یہ مقام ہوگا. اس جگہ پہ جاؤ گے 5 سال کانسٹنٹ محنت کرو گے آپ کو یہ مقام. نہیں، پر یہ تو ٹو وے ٹریفک نہیں ہے. بچوں کو پیرنٹس کو تھوڑا سا وہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں پیرنٹس کو بچوں کو دینی چاہیے. مل بیٹھ کے کنسنسس فارم کر کے فیلڈ جو ہے اس کو والدین اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے. بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ بچہ بتائے گا. تاشفین، اگر میں پرسنل ایکسپیرینس آپ سے اپنا شیئر کروں اپنی زندگی کا، تو میں کسی زمانے میں ایک آرمی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، میں نے میٹرک سائنس میں کیا، اس کے بعد میں ایف ایس سی کے لیے گئی. ایف ایس سی کے بعد میں آگے اس میں گریجویشن میں، اور گریجویشن میں نے کیا اکنامکس میں اور سوشل ورک میں. میں نے ایم اے سوشل ورک میں کیا، پھر میں باقی دوسری ڈگریز کی طرف گئی ہوں. لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں سمجھتی تھی کہ میں بہت سوشل ہوں، مجھے کچھ لوگوں کے لیے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مجھے اس طرف جم کر دینا چاہیے. مجھے ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اگر تھوڑا بہت بھی والد صاحب کا کنسرن تھا کہ نہیں سوشل ورکر ابھی تک اتنا بلوچستان لیول پہ اگر میں دیکھتی ہوں تو اس پر بہت ڈفرینٹ پرسپشن ہے تو تھوڑا سا، لیکن ان کو میں نے ایگری کیا. شاید میرا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ میرے ساتھ میری فیملی نے بہت ابھی تک سپورٹیو ہے، بہت ماشاءاللہ سے. میں کہتی ہوں شاید اللہ کرے ہر بچے کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہر بچے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو کوسچن وہاں پیدا ہوتا ہے، ایک جو رکھنا پیدا ہو جاتا ہے. ہم گیپ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ اگر یوتھ کی فرسٹریشن میں گھر کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بہن نہ ساتھ ہوں. اتنی عجیب شکل بنائی ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں بالکل ضرور. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ والدین کی غلطی ہے. والدین ہمیشہ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں. والدین ایک اپنے پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہوتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بچہ ہے کہ جو اس کی ایک انوسینٹ ہے میٹرک تک، وہ جب باہر کی فیلڈ میں جائے گا، باہر کی دنیا سے ملے گا تو
وہ کیا میں کہوں کہ جو بھیڑیے ہیں باہر کے اس معاشرے میں لوگ ہیں وہ کس طرح اس کے ساتھ اہم چیز جو ہوتی ہے اشوین وہ آپ کا جو فائنینس کا فیکٹر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ آج سے 20 سال بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہ ایک اسٹیبل کنڈیشن پر آئے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے پائے. پاکستان کی یوتھ کتنی جو ہے وہ پاکستان سے لوئل ہے, کتنی پاکستانی ہے آج کل کی یوتھ؟ بہت حد تک ہے. میں یہ کر سکتی ہوں کہ پرسنٹیج نکالوں 60 سے 70% سے ابو جا رہا ہے. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم کام بھی کرتے ہیں. بالکل پاکستانی ہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں وہ پہلے یہی سوچتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے کہ نہیں یار ادھر کچھ نہیں مل رہا, باہر جانا ہے, باہر جانا ہے, کچھ نہیں مل رہا, وہ باہر چلے جائیں گے پھر وہاں سے نہیں آئیں گے, پھر وہی پاکستانی یہاں پہ مٹی کے لیے نہیں آئیں گے. کچھ لوگ ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے اور میں یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھوں کہ وہاں پہ ڈیبیٹ یہ ہوئی کہ یہاں سے ماسٹرز کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں, ہم یو کے چلے گئے, ہم امریکہ چلے گئے, ویرے ویرے ہمیں جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے ہم کہتے ہیں جی پڑھ کے واپس آئیں گے, ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے, تو نوکری ملتی ہے 40 سال کے لیے, اگلے ہم وہیں پہ غائب ہو جاتے ہیں. یہ جو ایلیمنٹ ہے, ہم پاکستانی نہ ہوئے نا. آپ پاکستانی, آپ ادھر چلے جاتے ادھر سے یہی کہہ کے کہ میں پاکستانی اور میں آؤں گا, اور اس وقت آپ کا ایک تابوت بنا ہوا ہوتا ہے, آپ کا تابوت بنا ہوتا ہے, اب آپ کو دفن کرنے کے لیے اس ملک میں رکھا جائے, جب آپ نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کو دفن کرنے کے لیے مٹی چاہیے. اسی سے ایک ریلیونٹ آپ کو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں کہ ایک چینل نے پچھلے عرصے میں ایک جب HEC نے کچھ جو لسٹ بلیک لسٹ کر دیا تھا کچھ لوگوں نے جو واپس نہیں آئے تھے, انہی دنوں کی بات ہے, ایک چینل نے ایک ریشو عوامی ریشو رائے مانگی تھی, اس میں ریشو نکالا تھا اور جو انہوں نے پرسنٹیج نکالی تھی اس میں میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اب ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. میجورٹی عام آپ کی اور میری بات ہے کہ عام لوگوں کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو واپس نہیں آنا چاہیے. اچھا پرابلم نہیں, میں آپ کو ایک جنرل اس میں کہہ رہی ہوں نا, ایگزامپل دے رہی ہوں, اسی ریشو کا جو رائے جانے کی تھی, جو ریسرچ کی گئی تھی, ایک عوامی رائے تھی اور اس میں میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اب ان کو واپس نہیں آنا چاہیے, میجورٹی ان کے ساتھ تھی. اور پھر میڈیوکر جو تھا وہ کہتا تھا کہ اب ان کو آنا چاہیے اور پاکستان میں آ کے سرو کرنا چاہیے. کچھ دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے نا اکاؤنٹیبلٹی کی, یا ایک بچے کو ہم پڑھا دیں وہی کافی ہے, ایٹ لیسٹ ہم ان کو اس لیول تک کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ کر دیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہمیں بہت ساری فیسیلیٹیشن دیتی ہے پاکستان میں, ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہم اس لیول تک بات کریں, ایٹ لیسٹ ہمیں اگر پوری روٹی نہیں ملتی, 2 نوالے ملتے ہیں, اس کو تو ایک چیف کریں, اس کو تو یوٹیلائز کریں, پازیٹیولی کریں. بالکل انہوں نے اچھی بات کی, پبلک مطلب آپ کی پرسنل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ انسان خود بھی اندر سے سوچے کہ اب وہ باہر جا رہا ہے اور تابوت اس کے ادھر آ رہا ہے, صرف دفن ہونے کے لیے اس ملک میں آ رہے ہیں وہ لوگ. اگر وہ باہر چلے گئے ہیں, اب انہیں اپرچونیٹیز یہاں پہ نہیں مل رہی, تو آپ کو انہیں یہاں پہ لے کے آنا ہے. آپ کو اگر وہ ایک پے اسکیل مانگ رہے ہیں, جیسے میں آن پریکٹیکل گراؤنڈ بات کروں, ایک پے اسکیل مانگ رہے ہیں کہ یار ہمیں 70 to 80 ملنا چاہیے جو بھی ہے, تو آپ انہیں دو, آپ نے انہیں یہاں پہ مواقع دینے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہو 35 پہ آگے یہاں پہ ٹیلنٹ ہے آپ کا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ہماری حکومت ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, ٹیکنیکل سکلز, جو ہماری یوتھ ہے, اب یہ یوتھ وہی ہے کہ جو IP لگا کے وہ سارا کام کرے, جس نے وہ سافٹ ویئر اگر پاکستان میں سے کس نے بنانا ہے, اس کو ٹیلنٹ ہے, اس کو لے کے آؤ. آپ اس کو جیل میں بند نہ کر دو, آپ اس کو لے کے آؤ. وقت ختم ہو گیا, میں نے ضرور پوچھتی آپ سے کہ کیسے پاکستانی بنائی یوتھ کو. بہت شکریہ, لکھ کے دیں گے, ضرور لکھ کے دیجیے گا. بہت شکریہ, تشریف لائیں گے. ناظرین جویریہ مقبول اور محمد کامل قدوس میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.